کل بھی ایک کا فون آیا کہ میری بیگم مزاروں پہ جاتی ہے، باباؤں سے دعائیں مانگتی ہے، میرا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا پہلے سے کرتی تھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر اب کر رہی ہے تو نکاح آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا ایک ہماری مسجد کا امام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوتی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں یار یہی تو مولویوں نے آپس، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وہ والا کہے گا اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ کبھی بھی حق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ کچھ اسکالر زیادہ فنٹر بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی کیسے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں امت ساری ٹوٹ گئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ سب غلط ہیں بھائی۔ اگر ایک دوسرے کو کافر کہنے سے سارے غلط ہو گئے تو پھر عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں، اس کا مطلب دونوں کیا ہو گئے؟ تو اس لیے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنتے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے مشرک کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے دیں۔ اتنے براڈ مائنڈڈ ہمارا اپنا مذہب ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، ہمارا تھوڑی ہے بھائی، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو میں اس جوڑ کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جوڑ پیدا کرنے کی شرعی حدود ہی توڑ دیں۔ ہاں جوڑ اس طرح سے پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں نہ کریں آپ۔ کل بھی ایک کا فون آیا